کراچی میں دھرنوں نے زندگیاں داؤ پر لگا دی، ایمبولینس پھنس گئی، مریضوں کو اسپتال لے کر جانا دشوار، ایک سے دوسری پھر تیسری سڑک لیکن کہیں جانے کا راستہ نہیں۔ کرم کے مسئلے پر ملک کے سب سے بڑے تجارتی مرکز کی مختلف سڑکیں 3 روز سے بند، 12 مقامات پر دھرنوں سے بدترین ٹریفک جام، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ شارع فیصل، ناتھا خان، گلستان جوہر، گلشن اقبال، نمائش چورنگی، رضویہ انچولی، 5 اسٹار چورنگی پر دھرنوں سے شہریوں کا جینا محال۔ مذاکرات میں طاقت کے تمام مراکز کو شامل کریں، یہ اکیلے سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تجویز، کہا بات چیت کا ہرگز مخالف نہیں، لیکن کوئی بتائے کہ 15 دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ پی ٹی آئی مذاکرات پر راضی ہو گئی؟ کسی نے تعویذ کیا یا پھونک ماری کی کمیٹی بھی بن گئی، پھیرے لگنا شروع ہو گئے؟ حیات صادق کو مخاطب کر کے بولی اسپیکر صاحب کہ پی ٹی آئی سے خصوصی تعلقات ہیں، مذاکرات تو کرا رہی ہیں، خیال کرنا، رول نہ جانا، وارننگ دے رہا ہوں، ان کے ہاتھوں استعمال نہ ہونا۔ بانی پی ٹی آئی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو یہ نام نہاد حکومت ذمہ دار ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں کہ تاثر غلط ہے، بانی پی ٹی آئی اپنے لیے گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں۔ بانی کا اصولی موقف ہے کہ سیاسی قیدی رہا کیے جائیں، مذاکراتی کمیٹی اس موقف کے دائرے میں رہے گی۔ ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے، تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، غیر جمہوری طریقے کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومت آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر چل رہی ہے، حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ اور حیدرآباد میں گرفتار چور گینگ کا سربراہ ڈپٹی میئر کا بھانجا نکلا۔ سخی پیر اور اے سیکشن پولیس نے مشترکہ کارروائی کر کے 2 رکنی چور گینگ کو گرفتار کیا۔ گروہ گھروں میں چوری کی وارداتیں کرتا تھا۔ گرفتار ملزمان میں رضوان قریشی اور شجاعت راجپوت شامل۔ پولیس کے مطابق گرفتار رضوان قریشی ڈپٹی میئر حیدرآباد صغیر قریشی کا بھانجا ہے۔ ملزمان سے لاکھوں روپے مالک کے طلائی زیورات، پرائز بانڈ اور نقدی برآمد۔ نواز شریف، بانی اور زرداری ساتھ بیٹھ جائیں، وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی تجویز، کہا یہ تینوں ساتھ بیٹھ جائیں تو 70 سال کا بحران 70 دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ ہم پورے خلوص نیت سے مذاکرات کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے غلطیوں کو تسلیم کیا جائے۔ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے بھی غلطیوں کو تسلیم کیا۔ خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے سیاست میں کوئی کسی کو دفن نہیں کر سکتا، پی ٹی آئی سے مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کو کہا تھا جیسے ہمیں نکال رہی ہو خود بھی ایسے نکلو گے۔ طوطے کی آواز پہلے کوئی سنتا تھا، اب سنتا ہے۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی نہیں، باجوہ اور ثاقب نثار نے ڈالا۔ امریکہ کو بانی پی ٹی آئی سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کی نظر پاکستانی ایٹمی اور میزائل پروگرام پر ہے۔ اور نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت نہیں کہ یک طرفہ فیصلے کرے، کامیابی سے حکومت کرنی ہے تو اتفاق رائے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی سمیت دوسری جماعتوں کی بھی رائے لی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا وفاق نے پیپلز پارٹی سے جو وعدہ کیا اس پر مکمل عمل نہیں ہوا، بامعنی مذاکرات سے صوبوں کے مسائل دور کر سکتے ہیں۔ کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ، فریقین میں اسلحہ جمع کرانے پر تحفظات کے باعث معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق ایک فریق کو بھاری اسلحہ قومی مشران کے پاس جمع کرانے پر تحفظات ہیں، ایک فریق کا کہنا ہے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل کیا جائے۔ جرگہ اراکین کا کہنا ہے بہت سے نکات پر فریقین متفق ہیں۔ راستوں کی بندش کے خلاف پارا چنار میں 5 مقامات پر دھرنا۔ مظاہرین کا کہنا ہے جب تک سڑکیں نہیں کھولی جاتی دھرنا جاری رہے گا۔ مشیر صحت خیبر پختونخوا احتشام علی کہتے ہیں کرم میں ادویات دی جا رہی ہیں۔ پارا چنار ڈی ایچ کیو میں اب تک تاریخ کی سب سے زیادہ او پی ڈی ریکارڈ کی گئی۔ جب تک راستے نہیں کھل جاتے ادویات کی سپلائی جاری رہے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے کرم اور شمالی وزیرستان سے پاکستان میں در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 27 اور 28 دسمبر کی رات فتنۃ الخوارج کے 20 سے 25 خارجیوں نے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کا استعمال کیا۔ افغان طالبان نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ مؤثر جوابی کارروائی میں 15 سے زائد خارجیوں افغان طالبان کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
ذرائع کے مطابق افغان طالبان 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھاگے. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا جانی نقصان نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے ساتھ مرکز میں ورکنگ ریلیشن ہے، صوبائی معاملات پر الگ موقف ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ملاقات کا باضابطہ پیغام نہیں ملا، وہ ملنا چاہیں گے تو بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا. انتخابات میں کچھ لوگ استعمال ہو گئے، ہم نے استعمال ہونے سے انکار کر دیا. 26ویں ترمیم میں ہم نے شخصیت کے بجائے اداروں کی مضبوطی کو مقدم رکھا. مدارس کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو رہا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے لاڑکانہ میں جے یو آئی وفد کی ملاقات. صدر مملکت اور بلاول کی مدارس بل پر فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی. راشد سومرو کا سندھ میں امن و امان پر تحفظات کے اظہار. بلاول بھٹو کی امن و امان کی بحالی کے لیے سندھ حکومت کے اقدامات کی ہدایت. ملاقات میں پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور بھی موجود تھیں. اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. بلنگ نظام میں شفافیت کے لیے سمارٹ میٹرز کی تنصیب جلد مکمل کی جائے. وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس. شہباز شریف کا ڈسکوز کے سی ای اوز کی تعیناتی میں سست روی پر اظہار تشویش. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں چاہتے ہیں 4 سال میں توانائی کا شعبہ بحران سے نکل آئے. بانی پی ٹی آئی نے آئی پی پیز کو فورینزک آڈٹ سے بچایا. مزید 16 آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان بھی کیا جائے گا. خانے بال میں کپڑے کی دکان کے ٹرائی روم میں خواتین کی ویڈیو بنانے والا گرفتار. پولیس نے مون رضا کے موبائل فون سے 100 سے زائد خواتین کی ویڈیوز برآمد کر لی. پولیس کا کہنا ہے دکاندار نے ٹرائی روم میں سوراخ کر رکھا تھا. 6 ماہ سے ملزم کپڑے تبدیل کرنے والی خواتین کی ویڈیو بنا رہا تھا. ان ویڈیو کے ذریعے وہ خواتین کو بلیک میل کرتا تھا. پولیس نے مقدمہ درج کر دیا ہے. سرگودا میں گورنمنٹ ڈگری کالج سے اغوا سیکنڈ ایئر کی 2 طالبات 3 ماہ بعد بازیاب والدین کے حوالے کر دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے بیرون ملک لڑکیاں فروخت کرنے والے گروہ نے دونوں طالبات کو اغوا کیا. گروہ کا سرگنا گرفتار، دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے. ڈی پی نے بتایا گروہ کے پاس دیگر لڑکیوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا. لیا میں پسند کی شادی کرنے والے نے 8 ماہ کی حاملہ بیوی کو قتل کر کے لاش دریا میں بہا دی. پولیس نے ملزم خالد حسین کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا. یونان کشتی حادثے کی تحقیقات. ایف آئی اے کے 31 افسران اور اہلکار مشتبہ قرار. نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ. گوجرانوالہ میں جعلی پاسپورٹ اور ویزے بنانے والی پرنٹنگ پریس پکڑی گئی. 31 غیر ملکی پاسپورٹ اور دیگر سامان برآمد. ضیاء الرحمان اور اعجاز احمد گرفتار. ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزمان انسانی اسمگلنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورکس کا حصہ ہیں. جڑاوالا روڈ سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹ عبدالرحمان گرفتار. ملتان میں انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث نرس پکڑی گئی. روسی صدر نے آذربائیجان کے طیارے کو حادثے پر معافی مانگ لی. پیوٹن کا آذربائیجان کے ہم منصب کو فون. کہا طیارے کو روسی فضائی حدود میں یوکرینی ڈرون حملے کے دوران حادثہ پیش آیا. ڈرون حملہ پسپا کرنے کے دوران طیارے کو نقصان پہنچا. چیچن دارالحکومت کے ساتھ دیگر شہروں میں بھی یوکرینی ڈرون حملہ آور تھے. واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے. ذمہ دار افراد کو سزائیں دیں گے. 2 دن پہلے آذربائیجان کا طیارہ قازقستان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں 38 افراد ہلاک ہو گئے تھے. فلسطینیوں سے اظہاری یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا کل اسلام آباد میں غزہ مارچ کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ انتظامیہ کسی بیرونی اشارے پر مارچ روکنے کی کوشش نہ کرے. مارچ روکنے کی کوشش کی گئی تو نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. فلسطینی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کی ناجائز اولاد قرار دیا تھا. سہانی حرم شریف کو بھی گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اسلامی ملکوں کو آگے آنا چاہیے.